ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے جہاں سے پہلے کہتے تھے نا ان گورنیبل، یعنی ناقابل حکمرانی. یہ ان ریورسیبل صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اور ابھی معاہدہ ہونا ہے آئی ایم ایف سے. جو آپ تنخواہ دار طبقہ ہیں، فکسڈ انکم گروپس، ہماری کوئی سیلری نہیں ہوتی، وہ سارے کے سارے جن کے پاس بجلی مفت نہیں ہے، جن کے پاس گیس مفت نہیں ہے، جن کی گاڑی مفت نہیں ہے، جن کا کوارٹر مفت نہیں ہے، جن کے پاس پینشن نہیں آنی، ان سب کا برا حال ہے. اور جن کا میں نے ذکر کیا وہ سارے ملا لیں تو 2 ملین بنیں گے، 2.5 ملین بنیں گے پورے پاکستان میں. لیکن 22 کروڑ لوگ، ان کے سروں پہ اس وقت ٹین کی چھتیں ہیں. پورا ملک ایک بڑی جیل بنا دیا گیا ہے. اس بڑی جیل میں عمران خان کے خلاف اور جو آوازیں آزاد ہیں، جس طرح شیخ رشید ہیں، اٹھتی ہیں، ان کو بڑی جیل میں سے اٹھا کے چھوٹی جیلوں میں کسی کو لے جایا گیا، کسی کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. یہ سارا سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے. اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب ہے. سیدھا جواب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان، اس کو 2 اداروں کی، ایک ملک ہے ویسٹرن، اس کی غلامی میں دے دیا گیا، اور ایک معاشی ادارہ ہے ویسٹرن، جس کی غلامی میں دے دیا گیا ہے. جب آپ غلام ہوں گے اور غلام بھی ڈبل ہوگا تو اس کی اپنی مرضی کدھر سے آئی، یا اس کی آبرو کدھر سے آئی. اس لیے یہ چند لوگ ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے. غیر نمائندہ یہ حکومت ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ نظام غلامانہ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر سکیں. جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، کل کی تاریخ میں، وہ ایٹمی ملک ہے ہندوستان، کل کی تاریخ میں 570 ارب US$ اس کے پاس تھے. جو باقی ایٹمی ممالک ہیں وہ اس سے کچھ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں. دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے جس کو 10 مہینے میں $2.5 ارب پہ گرا دیا گیا ہے. اس میں سے قرض کتنے ہیں وہ آپ اندازہ لگا لیں. ٹوٹل ٹیکس اور نان ٹیکس آمدنی جو پاکستان کی ہے وہ 5.5 بلین ہے. اور 5.5 بلین میں سے جو سالانہ آپ نے قرض کرنا ہے، ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے واپس، جو انہوں نے 30 سال میں پیچھے لیا تھا، وہ 5 بلین ہے. اس بجٹ کو آپ نکال کے دیکھ لیں جو آپ کا ہے. اور پھر 1-2 ادارے اور ہیں جہاں پہ تقریباً جو پرائیویٹ، جو سول سائیڈ ہے ہماری، اس کی جو سپینڈنگ ہے وہ 4 ارب سے زیادہ بنتی ہے. عیاشیاں ہیں، جہاز مفت استعمال ہو رہے ہیں، پورا خاندان ہے. ایک خاتون دورے پہ آتی ہے کبھی کبھی پاکستان میں، وہ پھر تشریف لائی ہوئی ہیں، اور وہ جو خاتون دورے پہ آئی ہوئی ہے اس کے پاس درجنوں گاڑیاں ہیں، سینکڑوں اس کو پروٹیکٹ کرنے. انڈر واٹ اتھارٹی، انڈر واٹ لا؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ پرائس کنٹرول کا 10 مہینے میں کوئی نظام باقی نہیں رہا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ساتھ دکانیں ہیں، ساتھ ریڑیاں ہیں، ساتھ بازار ہیں، ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے، اور ہر روز ایک نیا ریٹ ہے. جو آمدنی ہے لوگوں کی وہ ختم ہو گئی ہے. آمدنی 3 طرح سے ختم ہوئی ہے. جو انڈسٹری کے اندر انڈسٹریل ورکر تھے، آج سے 10-11 مہینے پہلے وہ آتے تھے پاکستان کے وزیر اعظم سے، کہتے تھے کہ ہم ڈبل شفٹ کرنا چاہتے ہیں شروع، ہمارے پاس ورک مین شپ ختم ہو گئی ہے. اب ساری جگہ سے لوگوں کو جواب ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہر مہینے سینکڑوں سے زیادہ بچے اور بچیاں وہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کر کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور جب تک ملک میں پیسہ نہیں ہوگا، ملک میں کاروبار نہیں ہوگا، ملک میں انڈسٹری نہیں چلے گی، ملک کا پہیہ معیشت کا نہیں چل رہا ہوگا، تو جاب کریشن نہیں ہوگی. جاب کریشن ٹوٹلی بند ہے. کوئی نیا جاب نہیں ہے، سوائے ان بھرتیوں کے جو پچھلے دروازے پہ ہو رہی ہیں. کس طرح ہو رہی ہیں 2 نمبر طریقے سے، وہ سب کو پتہ ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب فوڈ باسکٹ تھا ایشیا کی، اس میں آٹے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو ان حالات میں پاکستان کو ان گورنیبل سے اگلی منزل پہ پہنچایا گیا جو ان ریورسیبل ہے. وہ ناقابل واپسی منزل کی طرف دھکیل دیا گیا. اور خوش کس کو کیا جا رہا ہے؟ دل بری ہے
دل جوئی ہے، دل نوازی ہے امریکہ کی، دل بری ہے، دل جوئی ہے، دل نوازی ہے IMF کی، اور وہ لوگ جن کے پاس صرف 20-22 لوٹوں کے ذریعے سے ایک ووٹ کی 20-22 لوٹے ایک ووٹ کی اکثریت ہے، ان کی جو کابینہ ہے اس میں جتنے بے محکمہ وزیر ہیں، اتنے بے محکمہ وزیر دنیا ساری میں کبھی نہیں آئے، ملا کے دیکھ لیں آپ۔ پاکستان میں ایک بے محکمہ وزیر آئے تھے 70 کے عشرے میں ریلوے کے، بعد میں ان کو ملا پورٹ فولیو۔ تو یہ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے، عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ 2 نقطوں پہ مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے، ہمارے اندر سے آمدنی ہو جو سسٹین کر سکیں ہم، تاکہ معیشت جعلی اور فرضی نہ ہو۔ کہاں ہے وہ جو ڈالر والا آج کل اس کے ساتھ 2 درجن گارڈ ہوتے ہیں، باہر کیوں نہیں نکلتا؟ لوگوں کے پاس آئے، تاجروں کے پاس جائے، پریس کلبوں میں جائے، آپ کے سوال سنے، جواب دے۔ اور جو اس سے بڑا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جس کو نظام انصاف نے دی تھی کہ جی آپ چلے جائیں، باہر چلے جائیں ملک سے، 50 روپے کے اوپر جس کی ضمانت ہوئی اور وہ باہر چلا گیا، وہ پورا میکڈونلڈ کھا سکتا ہے۔ آپ اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ مذاق ہو رہا ہے قوم کے شعور کے ساتھ، یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں، جوان یہاں بھی کھڑے ہیں، دونوں طرف زیادہ بچے ہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ جو امرت دھارا بیچتے آئے ہیں نا پہلے، اب اس کا دور نہیں رہا۔ لوگوں کو پتہ رہا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی رسیاں پاکستان کے باہر سے زیادہ ہل رہی ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کے اوپر جو حکمرانی ہے وہ برائے نام ہے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ گورنمنٹ دنیا کی واحد گورنمنٹ جو کہتی ہے مجبوراً ہمیں بٹھایا گیا۔ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر ہم نہ بیٹھتے تو ہم جیل میں ہوتے۔ تو ان حالات میں عمران خان نے، چونکہ پورا پاکستان بڑی جیل ہے، جیل برو تحریک کا اعلان کیا ہے، اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور وہ آخری کیل ہوگی یہ جو جمہوری نازی ازم آیا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں۔ اور وہ شوباز دیکھیے ذرا، اور اس کے وزیر دیکھیے خارجہ داخلہ، اس کے وزیر دیکھیے جو بجلی والے، اس کے وزیر دیکھیے جو پیٹرول والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملک میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک نواز شریف کی ضرورت ہے اور ایک نواز شریف کی ضرورت ہے۔ تو اس کو روکا کس نے ہے؟ پہلے پاسپورٹ کا بہانہ تھا، وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ نظام جعلی ہے، فرضی ہے۔ میں نے کہا تھا آن ریکارڈ، پھر کہتا ہوں کہ یہ جو APC کرنے لگے تھے یہ فراڈ تھا۔ 27 کو فراڈ نہیں ہو سکا، 29 کو فراڈ نہیں ہو سکا، اب اس فراڈ کا بلف کال کر لیا ہے مریم نواز نے۔ اس نے جو پاکستان کے اندر ایک قومی بیانیہ بنایا گیا تھا، جس بیانیے میں یہ سب اداروں نے کہا تھا کہ ہمیں ساتھ والے پڑوسی ملک کا ہاتھ نظر آیا پشاور کے سانے میں، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ سچ کیا ہے جو اس نے بولا ہے؟ سچ یہ بولا ہے، اس بیانیے کا جنازہ نکالنے کے بعد وہ کہتی ہے وہ ذمہ دار ہیں پشاور کے پولیس سانحے کے جو یہاں پہ 10 سال سے حکمران رہے۔ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے وہ 10 سال نہیں رہی، اس میں یا اس کا ابا ایک طرف سے شامل ہوگا یا دوسری طرف سے اس کا چاچا شامل ہوگا۔ تو یہ کہنے والا کوئی عام فرد، عام خاتون نہیں ہے، وہ حکومتی پارٹی کی سربراہ ہے، وہ جو ملک کا امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے اس کی بھتیجی ہے، اور ملک کا جو مفرور، مطلوب اور تاحیات نااہل سابق وزیر اعظم ہے جو فیصلے سازی وہاں کرتا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ اور کون کون سی ایجنسیاں اس کی اور کون کون سے ملک اس کے کان میں جا کے مشورہ دیتے ہیں جو اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس کے پاس بہانہ تھا کہ مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا، پاسپورٹ ملنے کے بعد بھی وہ نہیں آ رہا۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ شیخ رشید کی جس طریقے سے اس کو انصاف سے دور رکھا جا رہا ہے، وہ بھی حیران کن ہے بطور وکیل میرے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کی سچویشن جو بنی ہوئی ہے اس وقت، ملک گمبھیر مسائل کا شکار ہے، اس میں بہتری کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فردر سینیریو کیا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ جو ملک گمبھیر مسائل جن میں پھنس گیا ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ وہ ہے جو چند لوگ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے بتائیں گے، وہ نہیں چل سکتا۔ راستہ یہ ہے کہ یہ لوگ سارے مل کے فیصلہ کریں۔ اس کے لیے پاکستان کے آئین نے الیکشن رکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے ذریعے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ صدر کہتا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کراؤ۔ ملک کی عدلیہ کے سربراہ انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نومبر 2022 میں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ کون ہے جو الیکشن روک رہا ہے؟ یہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ عوام فیصلہ نہ کرے؟ سارے جو سامنے والے نظر آنے والے ہیں وہ سارے کہتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے،
اور الیکشن کمیشن آئین کو نہ توڑے. آئین توڑنے کا نتیجہ, یا گورنر آئین کو نہ توڑیں, آئین توڑنے کا نتیجہ آج نہیں تو پرسوں آرٹیکل 6 کی صورت میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نکلے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ جن کو آئین کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ, وہ پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتے کہ بتاؤ فلانے تم بتاؤ, جناب آپ بتائیں, حضور آپ بتائیں, بادشاہ سلامت آپ بتائیں ہم کرائیں یا نہ کرائیں. اگر نہیں کرا سکتے تو گھر جائیں. کوئی اور الیکشن کمیشن ایسا آئے جو آئین کے مطابق چلا سکے. یہ مشاورت کہاں لکھا ہوا ہے, اتنی لمبی مشاورت؟ اور مشاورت کیا ہے؟ ایک ڈی ایس پی بیان دیتا ہے, اگلے دن ڈی ایس پی نہیں ہوتا. ایک آئی جی کہتا ہے الیکشن کرا لوں گا, نہیں ہوتا. شرم کرنی چاہیے ان حکمرانوں کو, اور حیا کرنی چاہیے ان فیصلہ سازوں کو. ترکی میں طیب اردوان نے 2 کام کیے ہیں, سلام پیش کرنا چاہیے اس کو, اور میں کرتا ہوں. ترکیہ کو بھی, اس کے عوام کو بھی, اور اس کے لیڈر کو بھی. ایک تو یہ, جن علاقوں میں زلزلہ آیا کھانے پینے کی چیزیں لوگوں نے مفت کر دیں. ہمارے یہاں رمضان آنے والا ہے, کھجور کی سٹاکنگ شروع ہو گئی ہے پہلے سے ہی. دوسرا اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ قیامت خیز زلزلہ جس میں 24,000 سے زیادہ لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں, اور بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں 40,000 to 50,000 ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایک بھی اور نہ مرے, سب کی جان قیمتی ہے. وہ کہتا ہے اس کے باوجود میں الیکشن کراؤں گا. جہاں واقعات کرنے یا کروانے کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد اب الیکشن نہیں ہو سکتا. واقعہ بعد میں ہوتا ہے, پیشن گوئی پہلے ہو جاتی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکے گا. یہ قوم کے ساتھ یہ جو فراڈ اور فارس گورنمنٹ ہے, اس کے ذریعے سے کوئی فراڈ اور فارس پالیسی وہ لوگ نہیں مانیں گے. ایک سادہ بات یہ ہے, تم پاپولر ہو, سادہ بات یہ ہے, پاکستانی لیڈر ہو برطانیہ کے, تم شہری نہیں ہو, تم نے کوئین آف انگلینڈ اور اب کنگ آف انگلینڈ کے ساتھ وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا ہوا, تو حلف ہونے دو نا پاکستان کے اندر اس گورنمنٹ کا جو الیکٹ کریں گے لوگ. اچھا بابر صاحب, یہ بتا دیں کہ سیاسی مقدمات جو ہیں یہ آج سے نہیں پہلے سے ہوتے جا رہے ہیں. جب بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن پہ سیاسی مقدمات کی جو ہے وہ بھرمار کرتا ہے. پی ٹی آئی کا دور تھا تب بھی یہی سلسلہ تھا, آج اتحادی حکومت کا دور ہے تو آج پی ٹی آئی پر جو ہے وہ مقدمات کی بھرمار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ سیاسی مقدمات کو ختم کر کے تمام جماعتوں کو, خاص طور پہ ابھی جو ملک کی معاشی حالات ہیں اس پر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ جو آپ نے کہا ہے یہ پی ڈی ایم کا ایگزیکٹلی بیانیہ یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے رہنے دو اور ہمیں بٹھا کے ایک معاشی حالات درست کرنے کی کوئی گفتگو کریں. کیوں؟ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کریں؟ آئین میں لکھا ہوا ہے الیکشن کراؤ 90 دن میں. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بتائیں نا کون سا, کس کے خلاف, جو پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے خلاف کس نے مقدمے بنائے تھے؟ انہوں نے. ان کے خلاف کس نے بنائے تھے؟ انہوں نے. کس نے کہا تھا کہ میں پشاور میں اس کو لٹکاؤں گا, میں لاہور میں گھسیٹوں گا, میں لڑکانے تک جاؤں گا, میں کراچی تک, اور سیدھا اس کے پیروں میں وہ گیا ہے. اس لیے یہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. آج کی اگر آپ بات کریں تو آج کی تاریخ میں صرف ایک شہر, یہ جو 7.5 کلومیٹر کا علاقہ پریکٹیکلی بنتا ہے, باقی دیہات ہے, اس کے اندر ہمارے خلاف صرف عمران خان اور لیڈرشپ کے خلاف 33 مقدمے ہیں. اور مقدمے کیا ہیں؟ مقدمے وہی ہیں کہ جناب ایما تھا, مشورہ تھا, یہ گھر بیٹھا ہوا تھا, جلسہ ہوا, جلوس ہوا 188 کا. تو اس لیے یہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی اس طرح کے نعروں سے کہ چوروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ چوری سے کس طرح بچنا ہے. یہ فیصلہ گھر والے کریں گے. گھر والے پاکستان کے جو الٹیمیٹ سوورن ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں.